تو ایک روح ہے، اس کا نام روح ہے، ایک مخلوق ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے اس کا مقام بلند ہے، فرشتوں سے وہ ہمیشہ سے بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ امانت بھائی آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کو لے لوں گا۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی صاحب؟ جی میرا تعلق لاہور سے۔ جی سر، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں۔ بس کی دعا چاہیے۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے اس کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا اس میں بات کرنا کہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، بالکل کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر مت چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا، تو ماشاءاللہ۔ یہ چیز کے مطلب کسی کے جو کہنا چاہیے کہ اصحاب رسول کے حوالے سے جو بات آپ فرما رہے تھے کہ اس میں ضرور جو ہے وہ ہمارے سب برادران کو، مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اپنی تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے تحقیق کے لحاظ سے کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حق اور باطل جو ہے وہ اسی طرح سے سامنے آتا ہے کہ تحقیق کی جائے، اس کے علاوہ تو کوئی اس کا وہ طریقہ نہیں۔ دوسرا قبلہ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اولاد رسول کے حوالے سے۔ جی آپ بات کر رہے تھے، تو آپ نے آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور 5 بعثت میں جو ہے آپ کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو قبلہ یہ میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ جو میرے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 5 سال تک کوئی اولاد جو ہے آپ کی نہیں ہوئی ہے، جو روایات ہیں اہل سنت حضرات میں بھی، اہل تشیع حضرات میں بھی۔ تو اس لحاظ سے جو عمر ہو جاتی ہے وہ 30 سال ہو جاتی ہے، تو 30 سال تک تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر 2 سال بعد اس کے پھر 2 سال کے وقفے سے جناب طیب و طاہر و قاسم جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال کی تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے، یا 25 سال کوئی طے نہیں ہے، اس سے کم بھی مذکور ہے۔ 20 سے اوپر ان کی عمر تھی، اب 20 تھی یا 20 اور کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات کہ 5 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی شیعہ کتاب میں دیکھا ہو، لیکن مجھے سب بات اگر دیکھا بھی ہو نا تو میں بھول جاتا ہوں، تو مثلا انسان کوئی کتاب 100 سال پہلے پڑھ لیتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ مخالفین کی روایت ہے، یہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے۔ اب مان بھی لینا، صحیح، مان بھی لیں جی کہ اس طرح ہے، تو 15-20 سال میں ایک شخص کے ہاں 6-7 بچے پیدا ہونا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ہاں بالکل، اگر ایک شخص صحت مند ہے، اس کی بیوی بھی صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 10 سال میں 5 بیٹے دے، 10 سال میں 8، یعنی بیٹے بیٹیاں 10 سال میں، آپ 15 کو چھوڑ دیں، 20 کو چھوڑ دیں، 10 سال میں بھی آپ 5 بچے 6 بیٹے 7 بیٹے 8 بیٹے پیدا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لیکن اس کا عرصہ تو زیادہ ہے، آپ کے حساب سے بھی وہ 15 بنتا ہے نا، 30 سے 45 سال تک،
30 سے 45 سال تک آپ حساب بھی کر لیں کہ شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، 5 سال تک وہ مان بھی لیں کہ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو 15 سال بچتے ہیں نا، 30 سے 45 تک 15 سال میں 7 یا 8 اولاد کا پیدا ہونا، یہ بہت جگہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ابو لہب کے بیٹوں سے نہیں، وہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے، وہ مخالفین کی روایت ہے، وہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے۔ جو شادیاں جو ہو رہی ہیں بیٹیوں کی، وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بعثت سے قبل ہوئی ہیں۔ اب بعثت سے قبل اگر شادیاں ہوئی ہیں تو پہلے تو بیٹے جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں دنیا میں، اس کے بعد پھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کی شادیاں بھی ہو گئیں بعثت سے قبل، اور وہ بعض روایات یہ ہیں کہ فوت بھی ہو گئیں اس سے پہلے ہی۔ وہ مخالفین کی روایات میں ہے کہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں بھائی، ان کے احوال ہمیں، بیٹیوں کے احوال ہمیں زیادہ نہیں معلوم، اوکے؟ ان کی بیٹیاں جو ہیں بعثت سے پہلے گھر پہ تھیں، کسی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ بعثت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اس طرح نہیں تھے کہ وہ نبی بنے، بعثت کا مطلب یہ نبی بنے۔ ہاں جی بالکل، وہ تو آپ اللہ تعالیٰ شروع سے وہ دو طرح کے روح ہوتا ہے، ایک روح ہے، ایک روح ہے، ایک مخلوق ہے، جو حدیث میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، ایک روح ہے، اس کا نام روح ہے، ایک مخلوق ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے اس کا مقام بلند ہے، فرشتوں سے وہ ہمیشہ سے بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک میسنجر تھا اللہ کی جانب سے۔ تو پیغمبر یہ نہج البلاغہ میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے، کتاب اصول کافی میں ایک باب ہی ہے روح، وہ روح جو پیغمبر کے ساتھ ہے اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ایک روح ہے جو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے وجود کا جز ہے، وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا نور ہے اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے، عصمت اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ان کو وہ چیز نہیں تھا کہ وہ 40 سال تک، وہ جو مخالفین کہتے ہیں 40 سال تک نستجیر باللہ، پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لا ترجم الکتاب ومل ایمان، وہ قرآن کی آیت کی صحیح تفسیر نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے وہ 40 سال کی بات نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے معصوم تھے، بعثت سے پہلے بھی، اور اللہ کی ہدایت پر تھے بعثت سے پہلے بھی۔ جی بسم اللہ۔ جی تو قبلہ، یہ پھر آخر جو یہ 3 بیٹیاں تھیں رسول پاک کی، ان کی شادیاں جو ہیں وہ پھر کن سے ہوئیں؟ تو روایات میں یہی ہے کہ ایک بیٹی کی شادی جو ہوئی ہے نا، ام کلثوم کی، اس کی شادی ہوئی تھی اس کے خالے کے بیٹے کے ساتھ، حضرت خدیجہ کی بہن تھی حالہ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا الربیع، اس ربیع کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور نیک آدمی تھا وہ، بعد میں بھی اسلام کے بعد بھی شیعہ تھا، تو اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ان کے ہاں، اور پھر نسل ان کی نہیں چلی، وہی بیٹی تھی اور بیٹی کی بھی اولاد نہیں تھی، بیٹی جو ہے اس کی بیٹی کی شادی امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی پر، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد، ان کے اپنے حکم سے انہوں نے خود کہا تھا میری بھانجی سے شادی کرو، ان کے بھانجی سے، اس کا نام امامہ تھی، اس سے شادی کیا تھا، اور پھر اس سے اولاد ہے، اس کی نسب میں نے نہیں دیکھا کبھی اس کے اولاد ہو۔ اچھا، ایک بیٹی وہ تھی، ایک بیٹی تھی اس کی شادی عثمان سے ہوئی، لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی، وہ رخصتی سے پہلے مر گئی۔ اس کے بعد جو تیسری بیٹی ہے اس کی بھی شادی رقیہ ہے، اس کی شادی عثمان سے ہوئی، اور عثمان سے رخصتی بھی ہو گئی، اس کے ساتھ برا برتاؤ سلوک کرتا تھا، اس نبی زادی کو قتل کیا اس نے۔ تو یہ ان کی 3 بیٹیوں کی شادی کی کہانی ہے، اور وہ سب جو رقیہ ہے نا، جو وہ سنہ 7 ہجری میں آخری بیٹی، تینوں میں سے جو آخری تھی وہ سنہ 7 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو وفات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن بعد، 70 دن یا 6 مہینے بعد، وہ سنہ 11 ہجری کو۔ صحیح فرمایا۔ تو مباہلے کے وقت جناب زہرا سلام
اللہ علیہ عمر مبارک کتنی ہوئی؟ یہ دیکھیں کہ شہادت کے مباہلہ جو ہے نا سنہ 9 کا واقعہ ہے، میرے خیال میں 8-9 کا واقعہ ہے، یا آخر میں سنہ 9 کا واقعہ ہے. تو یہ مباہلہ جو ہے ان جو ہجرت کے وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر تقریباً 8 سال ہے، 8 یا 9 سال ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی عمر مبارک، کیونکہ بعثت کے 5 سال ولادت ہے، تو بعثت کے 13ویں سال پہ ہجرت ہے. ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 سال ہے، شادی کے وقت ان کی عمر 9 سال ہے، اور شہادت ان 10 سال بعد ان کی شہادت ہوتی ہے. تو 18 سال کی عمر میں وہ شہید ہو گئی ہیں سلام اللہ علیہ، 18 سال کی عمر میں. اور اس وقت جب ہوا ہے واقع مباہلہ جب پیش آئے، ان کی عمر مجھے لگتا ہے 16-17 سال ہوگی. صحیح. قبلہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. تھینک یو سر، خدا آپ کو جزاک. اللہ آپ کو